اب ہر خبر سے رہیے باخبر، دیکھیے خبروں کی 2020 صرف فکر و خبر پر۔ آسام میں جاری ہوئی این آر سی کی حتمی فہرست، 40 لاکھ میں سے 18 لاکھ افراد کے نام این آر سی میں شامل نہیں، گوہاٹی سمیت حساس علاقوں میں دفعہ 144 نافذ۔ شمولیت سے محروم ہو جانے والے افراد کے لیے متبادل موجود اصل ہندوستانیوں کو قانونی لڑائی کے لیے حکومت کا بھی مالی امداد کا وعدہ، فورن ٹریبونل میں بھی دائر کر سکیں گے اپیل۔ آسام کے بعد اب دہلی میں بھی این آر سی لانے کی مانگ، منوج تیواری بولے، دہلی میں حالات ہوتے جا رہے ہیں خراب، گھسپیٹ کو روکنے کے لیے این آر سی کو بتایا ضروری۔ مغربی بنگال اسمبلی میں ہجومی تشدد کے خلاف قانون منظور، جرم ثابت ہونے پر عمر قید اور 1 سے 5 لاکھ کے جرمانے کی تجویز، بل کو اتفاق رائے سے کیا گیا منظور، بولی ممتا، ہجومی تشدد ایک سماجی برائی، اب مرکزی حکومت کو بھی لانا چاہیے قانون۔ پہلو خان ہجومی تشدد معاملے میں ایس آئی ٹی کی تفتیش مکمل، جانچ میں پولیس کی لاپرواہی کی تصدیق، پیر کے دن وزیر اعلیٰ کو سونپی جائے گی رپورٹ، تفتیش میں جان بوجھ کر اصل ملزمین کو بچائے جانے کا بھی انکشاف، عدالت نے پہلو خان کے قاتلوں کو کیا تھا بری۔ بابری مسجد معاملے کے وکیل کو مقدمے سے دستبردار ہونے کی مل رہی ہیں دھمکیاں، جمعیت کے وکیل نے عرضداشت داخل کر عدالت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مولانا ارشد مدنی نے راجیو دھون کو مل رہی دھمکیوں کو قرار دیا سازش، بابری مسجد معاملے میں مسلم فریق کی طرف سے وکیل ہے راجیو دھون۔ بابری مسجد معاملے میں ہندو فریقین کی سپریم کورٹ میں بحث مکمل، پیر کو مسلم فریقین کے وکیل اپنی بحث کا کریں گے آغاز، حق ملکیت کو لے کر عدالت کے سامنے پیش کریں گے دلائل۔ معاشی مورچے پر مودی سرکار کو زبردست جھٹکا، 7 سال کے سب سے نچلی سطح پر پہنچی شرح ترقی، مالی سال کی پہلی سہ میں 5.8 سے 5 پر پہنچی جی ڈی پی، کانگریس نے 5% کے اعداد و شمار پر بھی اٹھائے سوال۔ جی ڈی پی میں بھاری گراوٹ کو لے کر مودی سرکار پر برسی پرینکا گاندھی، کہا اچھے دنوں کا بھونپو بجانے والی سرکار نے ملک کی معیشت کو کیا پنکچر، بولی نہ جی ڈی پی میں گروتھ نہ روپے میں مضبوطی، روزگار بھی غائب، معیشت کو برباد کرنے کی ہے یہ کس کی کوشش۔ سبرامنیم سوامی نے بھی سرکار کی پالیسی کو لے کر اٹھائے سوال، معاشی بدحالی کے دوران اب 5 ٹریلین اکانومی کو کہنا ہوگا الوداع۔ معیشت کی بدحالی سے نمٹنے کے لیے مرکزی سرکار کا ایک اور بڑا فیصلہ، اب ملک کے 10 سرکاری بینکوں کا ہوگا انضمام، 10 بینکوں کو 4 میں کیا جائے گا ضم، اس انضمام کے بعد اب سرکاری بینکوں کی تعداد ہو جائے گی 12۔ بینک یونین نے سرکار کے فیصلے کی مخالفت کی۔ انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے کی آخری تاریخ آج، ریٹرن فائل نہ کرنے کی صورت میں لگے گا جرمانہ، ڈیڈ لائن بڑھائے جانے کی خبروں کو محکمہ انکم ٹیکس نے کیا خارج۔ میں سیلاب کے بہاؤ سے ندی میں گری بس، پانی میں ڈوبی بس کی کھڑکیوں سے نکل کر باہر آئے مسافر، پل پر بہتے دریا کے بیچ پار کرنے کی کوشش میں پیش آیا حادثہ۔ سری نگر کے بیشتر علاقوں سے ہٹائی گئی پابندیاں، لیکن حساس علاقوں میں آج بھی جاری ہیں بندشیں، سیکیورٹی فورسز بھاری مقدار میں تعینات، دکانیں اور تجارتی مراکز بند۔ جموں کشمیر کے گاؤں والوں نے فوج پر ٹارچر کرنے کا لگایا الزام، بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق فوج نے لاٹھی اور تاروں سے پیٹا، بجلی کے جھٹکے دینے کا بھی الزام، فوج نے الزامات کو کیا مسترد۔ لات بھی مارا، ڈنڈے بھی مارا، پاور بھی لگا، کیبل سے مارا۔ ہم بول رہے تھے ہمارا قصور کیا ہے، کچھ نہیں سنا ہمیں، کسی کی نہیں سنا، نہ کچھ بولا، صرف پیٹتے تھے، ہر جگہ مارا، ہر جگہ، جسم پہ ہر جگہ۔ مالیگاؤں بم دھماکہ معاملے کی آج بمبئی ہائی کورٹ میں ہوگی سماعت، بند کمرے میں آن کیمرہ سماعت کو لے کر آج آ سکتا ہے فیصلہ، سادھوی پرگیا سمیت 11 ملزمین کے خلاف چل رہا ہے کیس۔ پرگیا ٹھاکر کی مسلسل بے تکی بیان بازی سے اب بی جے پی اعلیٰ کمان بھی پریشان، پرگیا کو میڈیا سے بات نہ کرنے کا جاری کیا فرمان، کچھ روز قبل پرگیا نے سینئر لیڈران کی فطری موت کے لیے اپوزیشن کو ٹھہرایا تھا ذمہ دار۔ کرناٹک کے سابق وزیر ڈی کے شیو کمار کی آج پھر ہوگی دہلی ای ڈی دفتر میں پیشی، کل 4 گھنٹے تک ای ڈی دفتر میں ہوئی تھی پوچھ تاچھ، منی لانڈرنگ کا ڈی کے شیو کمار پر الزام، کانگریس نے ای ڈی کی کارروائی کو سیاست پر مبنی قرار دیا۔ یو پی میں بڑھتی موب لنچنگ کی وارداتوں کے بعد ڈی جی پی کا بڑا فیصلہ، اب ڈی جی پی نے ہجومی تشدد میں شامل افراد کے خلاف این ایس اے کے تحت کارروائی کرنے کا کیا اعلان۔ یو پی میں ڈی جی پی کی ہدایت کا بھی عوام پر نہیں ہو رہا اثر، سہارنپور میں بچہ چوری کے شبے میں خاتون کے ساتھ بری طرح کی گئی مار پیٹ، پولیس نے پہنچ کر بھیڑ کے چنگل سے کیا آزاد۔